آپ کی ज़िंदगी کے اندر کوئی مسئلہ آتا ہے، میری ज़िंदगी میں مسئلہ آتا ہے، اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان یا دنیا انفلیشن کا شکار ہے، ہر جگہ مشکلات کا سماں ہے۔ ایک قوم مشکل کے اندر پھنسی ہوئی ہے، 15,000 کے مزدور کے اوپر 50,000 کے مسئلے لاد دیے گئے ہیں۔ تو قوم سلیوشن پرووائڈنگ کس چیز کو سمجھ رہی ہے؟ کہاں نجات دہندہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے قوم دوڑتی ہے نواز شریف کی طرف، عمران خان کی طرف، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ایک شخص آ جاتا ہے، وہ آپ کے مسائل حل کرتا ہے، اس کے عقائد، اس کے نظریات جو ہیں وہ آپ کو دے دیں تو آپ وہ ماننا شروع کر دیں گے۔ کیوں مانیں گے؟ ایک شخص آتا ہے اس سسٹم کے تحت، وہ کہتا ہے کہ اس سسٹم سے آپ کو سلیوشن مل سکتا ہے، میں آپ کو سلیوشن دیتا ہوں، وہ سلیوشن بھی پرووائڈ کر دیتا ہے۔ تو انسان اس کے عقائد کو مان لیتا ہے، اس کے نظریات کو مان لیتا ہے، وہ آئیڈیالوجی مان لیتا ہے، کیونکہ انسان کیا کہتا ہے؟ اس سے مجھے پیسہ آ رہا ہے، میرا گھر چل رہا ہے، میں سکون میں ہوں، یہی سلیوشن پرووائڈر ہے، یہ چیزیں سلیوشن پرووائڈر ہیں، یہ چیز ہمیں سلیوشن پرووائڈ کرتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج اسلام کو دقیانوس کا مذہب کہا جاتا ہے؟ دین کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ جو اس پہ چلے گا وہ پرانی دنیا میں جی رہا ہے، آج سے 1400 سال پہلے جی رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج کوئی مسلمان جو داڑھی رکھے اسے بیوقوف سمجھا جاتا ہے؟ جب داڑھی کا تو فیشن رکھا جائے اسے خوبصورتی سمجھا جاتا ہے، جب کرونا پہ عورتیں ماسک پہنیں تو انہیں عقل مند سمجھا جاتا ہے، جب مسلمان عورت پردہ کرے وہی ماسک کرے تو اسے بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ کیوں آج اسلام کو سلیوشن پرووائڈر سمجھا نہیں جا رہا؟ اور اس کے اندر کیا وجہ ہے کہ ایک ڈیکوڈنگ کر دی جائے، اسی سسٹم کے اندر ہی کوئی آ کے آپ کو کہ سلیوشن پرووائڈ کریں تو ہم اسے مانتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ کہتا ہے کہ میں آپ کو نیو یونیک چیز دینے لگا ہوں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمیں قتل کرنے آیا ہے، ہمیں مارنے آیا ہے، اس کی وجہ سے ہم مر جائیں گے۔ یہ بیوقوفوں کا عقیدہ ہے۔ کیا ایسی وجہ ہے؟ آج سپر پاور سیریز کے اندر جو ہماری سیریز شروع ہونے والی ہے، جہاں ہم سمجھیں گے اللہ کے رسول کی لیڈرشپ کو، سپر پاور کے سارے اصول کے اوپر ڈیپلی تحقیق کریں گے۔ ہم کس طرح سمجھیں گے؟ ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو ایک غیر مسلم کے نظریے سے سمجھیں گے۔ جب ہم ایک مسلمان کے نظریے سے سمجھتے ہیں، ہم عقیدت لے آتے ہیں۔ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے غیر مسلم کے لیے بھی یہ سولوشن پرووائڈنگ کیسے ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ سولوشن پرووائڈنگ کیسے ہے، کیسے ایک دنیا کے لیے ریشنل ہم اب سوچیں گے کہ اسلام واقعی ہی سولوشن پرووائڈر ہے یا آؤٹ ڈیٹڈ ایک دین ہو چکا ہے۔ اس چیز کو ہم سمجھنے کے لیے سپر پاور سیریز شروع کر رہے ہیں، جہاں مسلمان اپنے تمام نظریات کو کھو چکے تھے۔ لوسٹ ویژن آف امہ کو دوبارہ ہم نے ریوائیو کرنا ہے۔ امت اپنے ویژن کو کس طرح کھو چکی، کس طرح ایک مسلمان ایک نظریے کا نام تھا، ایک آئیڈیالوجی کا نام تھا، وہ اپنے نظریے کو کھو چکا، اسے ہم سمجھانے لگے ہیں کہ واقعی ہی آج کی دنیا میں وہ سولوشن پرووائڈ کر سکتی ہے کہ نہیں۔ ریئل لائف ورلڈ ایگزامپل سے ہم کوشش کریں گے ان مثالوں کو سمجھا کے ملا کے، کیا واقعی یہ آج دنیا میں پوسیبل ہے ایسی چیز آنا؟ آج کی دنیا نے کیا سولوشن پرووائڈ کیا، تب کی دنیا آج کی دنیا میں کیا سولوشن پرووائڈ کر سکتی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے سپر پاور سیریز شروع کی جا رہی ہے۔ اب ہم اس مدعے کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ یہ سٹوری یہاں سے نہیں شروع ہوتی، یہ سٹوری بہت عرصے پہلے شروع ہو چکی تھی، 100 سال پہلے۔ اس سٹوری کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑی آسان سی چیز اس سٹوری کے اندر آپ نے سمجھنی ہے، جو آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سٹوری کے اندر کیا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے؟ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سب کو بیوقوف بنانا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، کس طرح بیوقوف بنانا؟ دنیا کی بڑی طاقتیں جو اس گیم کے اندر کھیل رہی ہیں، وہ اس گیم کو ایسے کھیل رہی ہیں، فاشسٹ دنیا کے ریئل، جو آپ کو چاہتے ہیں کہ ایک ایسے سسٹم، ایک ایسے میٹرکس جسے کہہ لیں، جسے کچھ بھی کہہ لیں، ایک جال کے اندر پھنسا لیں، ایک ٹریپ کے اندر، ایک ہنی ٹریپ کے اندر پھنسا لیا جائے اس دنیا کو، اور اس ٹریپ کو ہی ریئل سولوشن سمجھیں، اور اصل سولوشن کو ہم بیسک اصول جو سپر پاور کی ایک قوم کے ہوتے ہیں انہیں اپنا کے اس پوری دنیا کو گلوبلی غلام بنا کے رکھیں، اور انہیں بتا دیں کہ یہ چیزیں ان کے ذریعے سولوشن ملتے ہیں، اور پھر انہیں ہی سولوشن سمجھ لیں۔ کیا ہمارے ساتھ تاریخ کے اندر دھوکہ نہیں ہو رہا؟ کیوں ڈیموکریسی سسٹم کو آج میں بتانے لگا ہوں؟ کیوں ڈیموکریسی سسٹم کو ہم پہلے ڈیپلی جانیں گے سپر پاور سیریز کے اندر؟ کیوں ڈیموکریسی سسٹم ہم اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی آج ڈیفرنٹ سسٹم لا کے بتایا جائے، حالانکہ پاکستانی قوم کو کہا جائے کہ سعودیہ کا سسٹم امپلیمنٹ کر دیں، ٹھیک ہے، نہیں وہ تو بادشاہت کا بڑا جبر کا نظام ہے، لیکن اگر دیکھا جائے کہ سعودی نظام میں تو عوام خوشحال ہے، ریئل
ورلڈ کی اگزامپل دیکھی جائے، اگر اماراتی کو دیکھیں ہم، وہ بھی خوشحال ہیں، ان کی عوام وہ ترقی کر رہے ہیں، ان کے اندر خوشحالی ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ ادھر کا نظام نہیں، آپ کہیں گے نہیں، کیوں؟ یہ ڈیکوڈنگ ہمارے 100 سال جینیٹکس کے اندر کی گئی، کس طرح کی گئی یہ ہم نے پہلے سمجھنا ہے۔ یہ ڈیکوڈنگ کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہم نے یہ سمجھنا ہے۔ اب 1947 کے اندر پاکستان انڈیا بنا دیا۔ اب میری ایک سسٹم ہے، میں مثال کے طور پہ میرا ایک سسٹم ہے، آپ نے بڑے غور سے اس بات کو سمجھنا ہے، میرا ایک سسٹم ہے، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا جہاں میری حکومت چاہ رہی ہے وہاں میں 3 پارٹیز کھڑی کروں خود ہی سے، 2 یا 3 پارٹیز کھڑی کروں خود ہی سے، اور وہ پارٹیز کھڑی ہو کے انہیں میں کچھ مزاحمت بھی نہ کروں، نہ ماروں، نہ کچھ کروں، وہ میرے خلاف عوام کو بغاوت کرائے، تحریک اٹھوائے اور عوام سے کیا کروائے، سوچیں، میری حکومت ریز کریں۔ اگر آپ سوچیں، بادشاہ ہیں آپ، کیا 3 پارٹیز اپنی علاقے میں بننے دیں گے کبھی؟ بڑے دھیان سے سمجھنا، 2 پارٹی، 3 پارٹی، 4 پارٹیز، ڈفرینٹ پارٹیز بننے دیں گے کہ نہیں؟ کبھی بھی نہیں بننے دیں گے۔ اگر آپ ادھر کے بادشاہ ہیں، آپ ادھر کے سردار ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ پاور رکھتے ہیں، آپ تو کبھی نہیں چاہیں گے کوئی تھرڈ پارٹی آ کے آپ کے سسٹم کو ریموو کر دے۔ لیکن کیا ہوا؟ برطانیہ کے پیچھے جو ہینڈلرز تھے کوئی طاقتور، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم قوم کو ہینڈل کریں۔ انہیں سب سے بیسٹ سسٹم کون سا لگا، اس سسٹم کو ہم نے سمجھنا ہے، وہ آگے ہم سمجھیں گے، لیکن بیسک ہم سولوشن پرووائڈنگ کی اب بات کر رہے ہیں، اس لیے میں اپنے اس مدعے کے اندر آپ کو سولوشن پرووائڈنگ کے اندر ہی رکھوں گا کہ کیوں ہم نے ڈیموکریسی سسٹم کو سولوشن پرووائڈنگ سمجھ لیا۔ کیا یہ واقعی سولوشن پرووائڈر ہے بھی تھا، یہ محض ایک جھوٹ تھا اس دنیا کے اندر؟ وہی ہوا کہ 2 پارٹیز بن گئی، پھر ان کے ذریعے دکھایا گیا، بڑی سوچنے کی بات ہے، میں اس کے اندر کافی لمبی ڈیٹیل بات کر سکتا ہوں۔ ہندو مسلمان 1000 سال ساتھ ایک رہے، اور پورے انڈیا پہ پاکستان بنا رہا، یعنی وہ اسلامی حکومت رہی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، پورے انڈیا پہ پاکستان بنا رہا۔ کیا یہ زیادہ اچھا تھا کہ پورے ایک برِ صغیر پہ پاکستان بنا رہے، یا ایک چھوٹے سے علاقے میں پاکستان بن جائے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر 2 لڑائی کروائی گئی ہندو مسلمان کی، جو ایسے ایگزسٹ اتنی نہیں کرتی تھی، جسے ہوا دی گئی، اتنا بڑا بنا دیا اور ایسا بنا دیا کہ ہم ایک ساتھ رہ نہیں سکتے۔ حالانکہ اب بھی انڈیا میں مسلمان ساتھ رہ رہے تھے، بلکہ 1000 سال مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہے، 1000 سال مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہے اور مسلمان حکومت کرتے رہے۔ اختلافات ہوتے ہیں، وہ تو پاکستان میں مسلمانوں کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے 2 پارٹیز بنا کے دونوں پارٹیز کے ذریعے آپ کو لڑوایا، پھر دکھایا ایک چیز کو کہ میں اپنے محل کے اندر آرام سے اے سی کے اندر ٹھنڈی ہوا میں کھانا کھا رہا ہوں، تناول فرما رہا ہوں، اور باہر کسی دوسرے شہر کے اندر یا اسی شہر کے اندر عوام شور کر رہی ہے، باجا بجا رہی ہے، ڈھول بجا رہی ہے کہ مجھے میرا حقوق دیں، مجھے فریڈم چاہیے، مجھے آپ سے یہ مطالبات ہیں، مجھے اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ہنسوں گا، میں کہوں گا ان بیوقوفوں کو اب ہینڈل کرنے کا نیا ماسٹر سٹروک نکالا جائے۔ تو وہ نیا ماسٹر سٹروک نکالا جائے گا، کیوں نہیں نکالا جائے گا؟ اس نئے ماسٹر سٹروک کے ذریعے آپ کی وکٹس گرائی جائیں گی، آپ کو بیوقوف بنایا جائے گا سبسڈی کے نام پہ کبھی، کیونکہ سبسڈی کہاں سے دی جائے گی؟ کہیں گے یہاں سے کم کر دو، آپ کو یہاں سے ریلیف ختم کر دو اور ادھر ریلیف دے دو، ادھر سے ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کو لگے گا واقعی یہ تو سولوشن پرووائڈنگ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، پروٹیسٹ کروا کے قوم کی ڈی این اے کے اندر کوڈنگ کرتے جا رہے ہیں، آہستہ 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 آہستہ، برِ صغیر کی مثال دے رہا ہوں، یہ بڑی قوموں کے ساتھ ہوا ہے، برِ صغیر میں کوڈنگ کرتے جا رہے ہیں۔ پھر میں سمجھا کہ پروٹیسٹ کے ذریعے واقعی کچھ ہوتا ہے، انقلاب آ سکتا ہے آہستہ آہستہ۔ پھر میں آہستہ آہستہ جاتا ہوں، اور میں جاتے جاتے اپنی حکومت کیا کہتا ہوں، یہ 2 ملک بنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں واقعی جمہوریت کے اندر تو واقعی اتنا اثر ہے کہ یہ 2 ملک بن سکتے ہیں۔ اگر برطانیہ چاہتا تو کچھ اور کر سکتا تھا، لیکن یہی چیز آپ ایٹ دا اینڈ دیکھیں کس کے لیے سولوشن پرووائڈنگ بن رہی تھی۔ دوسری طرف آپ اگر دیکھتے ہیں، یہی خطہ مڈل ایسٹ کی طرف آپ چلے جائیں، مڈل ایسٹ کے اندر عثمانیہ سلطنت کے ساتھ جب برطانیہ نے کالونیز بنا لی، وہاں فرینچ اور برطانیہ نے دونوں نے مل کے، فرانسیسی اور برطانیہ کے لوگوں نے وہاں جب کالونیز بنا لی اپنی، تو کیا کیا؟ اسرائیل کو تب سولوشن پرووائڈ کیا، کیونکہ ان کے ہینڈلرز کون تھے؟
اس سٹوری کو بھی ہم آگے سمجھیں گے کہ ان کے ہینڈلرز جو تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ دنیا کو اب ہم کنٹرول کریں. یہ ایک فاشسٹ طریقہ تھا جس جال کے اندر آج ہم پھنس گئے، جس جال کے اندر پوری دنیا کو بتایا گیا یہی سسٹم کے ذریعے سولوشن ہو سکتا ہے. حالانکہ خود انہوں نے دوسرے طریقے اور ریئل سپر پاور پرنسپلس پہ پاور حاصل کی، طاقت حاصل کی، مزاحمت حاصل کی، اور آپ کو ایک دوسرے طریقے پہ لگایا جا رہا تھا. وہاں اسرائیل بن گیا اور دنیا کو بتایا، دوسری قوموں کو بتایا جو آپ کے نظریے سے اختلاف رکھتی ہیں، وہ مان لیتی ہیں واقعی ہی جو یہودیوں کے اوپر جرمنس نے ظلم کیا، یورپینس نے ظلم کیا، یورپ نے مار مار کے نکالا. آج واقعی ڈیموکریٹک سسٹم میں ان کے الیکشن ہونے کے بعد اسرائیل بن گیا، یہودیوں کو تو آزادی اور سکون مل گیا. یہ تو بڑی اچھی چیز ہے جمہوریت، اس کے ذریعے لوگوں کو تو نجات مل جائے گا. لیکن اس کے پیچھے تو ایک پوری ایک طے تھی، جو اصل طے تھی جس کے اوپر کسی نے ڈسکس نہیں کیا کہ اس کے پیچھے کتنے فوجیوں نے جانیں دے کے اور لڑائی کر کے یہ چیز حاصل کی. اور ادھر سے جب ایک سادہ لو مسلمانوں کو بلایا گیا، کہا گیا یہ اسلامک کنٹری بن گئی، حالانکہ اسلامک نہیں تھی. اور ادھر کے لوگ آئے، انہوں نے قربانیاں دی. 20 لاکھ لوگ تو ہمارے کل کو گریبان پکڑیں گے، ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ، اپنے باپ اجداد کے ساتھ کیا ظلم کیا، انہیں بیوقوف بنایا، اور آگے بھی ہم نے جھوٹ پہ جھوٹ بولا. تو برطانیہ کے پیچھے جو ہینڈلرز تھے، انہوں نے پوری دنیا کے اندر جو اپنی کالونیز تھی ان کے پیچھے جو کنٹرول کرنے چاہ رہے تھے اب گلوبل سسٹم میں، انہوں نے آسٹریلیا ہو گیا، ساؤتھ افریقہ کا ڈسپیوٹ رہ گیا، اس کے اندر نیلسن منڈیلا جیسے لوگوں کو پہلے وہ اٹھے، ان کو تیار کیا، پھر اسی کے اندر لا کے ان سے سلیوشن پرووائڈ کر کے ایسے ایگزامپل دے دی، دیکھو ڈیموکریسی تو آپ کو سلیوشن دیتی ہے. حالانکہ وہ چاہتے کتنے ابھی کچھ عرصہ ہی، کچھ ڈیکیڈز ہی گزرے ہیں، کوئی زیادہ خاص عرصہ نہیں گزرا جس میں ساؤتھ افریقہ میں کالوں کو کوئی اصل حقوق نہیں ملے. دکھا دیے کہ ہم اصل حقوق دے رہے ہیں، جس کے انہوں نے کالی آبادی کو، ایک افریقن آبادی کو بھی اس چیز میں مطمئن کر لیا ہاں ڈیموکریسی میں ہی ریئل حل ہے. کیوں یہ کرتے ہیں؟ کیونکہ اصل سلیوشن میں نہ آ جائیں اور ہماری اصل طاقت کو یہ لوگ گرا نہ دیں، اس طاقت کا جو اصل چھت ہے وہ نہ گر جائے. اس لیے وہ لیئرز لگاتے ہیں آپ کو بیوقوف بنانے میں، سلیوشن بنانے میں. تو ہم سمجھ لیتے ہیں واقعی یہ سلیوشن پرووائڈنگ ہے. دوسری طرف یہی کہاں ہوا؟ جرمنی میں ہوا. جرمنی میں ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی کا ڈسپیوٹ، انہوں نے کہا کہ پروٹیسٹ کھڑا کیا 1989 کے اندر، اور پروٹیسٹ کھڑا کر کے ساری قوم کو ڈھا دیا اور دکھا دیا، بتا دیا کہ واقعی ہی جمہوریت کے اندر ہی سلیوشن پرووائڈنگ ہے. پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا. ادھر کی ایگزامپل بھی ہوگی، جرمنس کی ایگزامپل بھی ہم نے سمجھ لی، ساؤتھ افریقہ کی ایگزامپل بھی سمجھ لی. دوسری طرف ایک اور ایگزامپل آپ کو دینے چاہ رہا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے سمجھ، جب بوسنیا کے اندر سرب اور مسلمانوں کی لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کا خون بہایا گیا، ایک قوم کا آپس میں لڑائی ہوگی، تو وہاں ایک ریولیوشن لی، جنگ اٹھ کے، جس کے اندر ریبلس اٹھ کے، جس کے اندر فریڈم فائٹرز اٹھ کے، جنہیں مجاہدین کہا جاتا ہے اسلامک ٹرم کے اندر، فریڈم فائٹرز کو، حق کے لیے لڑنے والے. فریڈم فائٹرز کیا؟ حق کے لیے جنگ لڑنے والے. جو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم حق کے لیے، لوگوں کے انصاف کے لیے، حقوق کے لیے، جو دنیا کے اصل UN فورسز ہیں، نیشن کیپرز ہیں، وار فار پیس لڑنے والے ہیں، وہ لوگ اٹھ کر ان کے آگے مزاحمت کرنا شروع ہو گئے. ان لوگوں نے کیا ان کے ساتھ کیا؟ انہیں کس طرح بیوقوف بنایا؟ جنگوں کو رکوا دیا. انہوں نے ڈر کے انہوں نے کہا یہاں ایک پرو اسلامک نیشن نہ بن جائے یورپ کے دل کے اندر، اور ان لوگوں کو، عام لوگوں کے اندر وہی ڈیموکریسی سے ہم سلیوشن کرتے ہیں، آپ ووٹ ڈال دیں ادھر ہرزگوینہ اور یہ سارے مسئلے ڈسپیوٹ. لوگوں نے کہا ہاں ریئل سلیوشن جب ادھر کے کئی طبقے نے پکڑ لیا، تو وہ طبقے کے کچھ لوگوں کی میں باتیں بتاتا ہوں، وہ افسوس کے ساتھ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یورپ آج پھر سے اس قوم کو بیوقوف بنا گیا. اس نے بتا دیا جو ہمارا نظریہ ہے اسی نظریے کے ذریعے تمہیں نجات مل سکتی ہے. حالانکہ ہم نجات کے قریب تھے، انہیں پتہ لگ گیا تھا جب ہم ان کی گلے کی ہڈی بن گئے، انہوں نے ادھر کی قوم کو بیوقوف بنا دیا. اب ہماری ڈی کوڈنگ ہو چکی ہے. اب اسی سسٹم کے اندر، ڈیموکریسی سسٹم کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ جوید احمد گامدی صاحب ہوں، انجینئر محمد علی مرزا جیسے اسکالر ہوں، کیوں اتنے متاثر اس ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ ہوتے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے. کیونکہ ایک پوری قوم کی ڈیکوڈنگ کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے ہی آپ کو سلیوشن مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سلیوشن نہیں ہے. بے شک ہم عرب ممالک کی مثال نہیں ہمیں بتائیں گے، سمجھائیں گے، اس کا ایک
خوب بڑا بھیانک سا روپ کر کے عوام کو دکھایا جائے گا کہ وہ بڑی ظالم ہے. اس کے اندر ریلیجیس افیکٹس بھی آتے ہیں, پولیٹیکل افیکٹس بھی آتے ہیں, کئی چیزیں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. تو ہم پہلے اس سپر پاور سیریز کے اندر پہلے میں لیئرز اتارنا چاہتا ہوں آپ کے دماغ کی, جو ایک جال بنا ہوا ہے, ایک دماغ کے اندر بنا ہوا ہے کہ ہم دنیا میں گلوبلی سوچ نہیں سکتے, کہ انٹلیکچوئل ریشنلی ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. کنویں کے اندر ڈڈو بن کے ہم بیٹھ گئے کہ اس سے ہی کچھ ہو سکتا ہے. تو عمران خان آئے, نواز شریف آئے, یا کوئی ایک نئی شکل لا کر وہی جو ہینڈلرز ہیں وہ کنٹرول کر کے ان لوگوں کے ذریعے آپ کو کہیں کہ آپ کو سلیوشن پرووائڈ کریں گے, تو ہمارے ذہن میں ڈیکوڈنگ ہو چکی ہے, ہمیں ملک مل سکتا ہے اس سسٹم کے تحت. اس سسٹم کے تحت دنیا کے لوگوں کو آزادی مل سکتی ہے, جو حالانکہ آزادی نہیں ہے. 70 سال بعد بھی ہم اگر ریئل سلیوشن میں آپ کو آج لائیو ایگزامپل سب دینے لگا ہوں, اگر دیکھیں کہ جنہوں نے 2 سال پہلے آزادی حاصل کی ریئل سلیوشن کے ذریعے, ایک بیس کے ذریعے, وہ 2 سال اور ایک ہمارے 70 سال پلس 70 ایئرس پلس ایک میزان کے اندر, دونوں میزانوں کو تول لیں وہ 2 سال بھاری ہیں, ان کی ترقی میں بھی خوشحالی میں بھی. آج میں آپ کو اس نظریے سے نہیں بتا رہا, ایک مسلمان کے نظریے سے کہ میں کہہ دوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ آپ کا وعدہ ہے کہ آپ نے سامنے, نہیں, ہم ریشنلی سوچیں گے, ریئل ورلڈ ایگزامپل سے سوچیں گے. یہ وہی دقیہ نیوز مولوی ہیں جنہوں نے آج دنیا کو سلیوشن پرووائڈ کیا, اپنی عوام کو سلیوشن پرووائڈ کر رہے ہیں. بھوکے مار رہے تھے, چرچ کے اندر لگے تھے, ڈرگ ایڈکٹیڈ عوام تھی جنہیں ڈرگ ایڈکشن سے ہٹا دیا. یہ وہ لوگ ہیں, سوچنے کی بات ہے. یہ وہی مولوی ہیں جو دنیا میڈیا کے تھرو نہیں دکھانا چاہ رہی, یا یہ وہی بیوقوف مولوی. اب سلیوشن پرووائڈ ہم نے ڈیموکریسی کو سمجھ لیا, تو کیا اب دوسرا مدعا آتا ہے, ہم ریشنلی سوچیں گے اس چیز کو بھی. اس چیز کا تیسرا پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس ویڈیو کا, جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کیوں نہیں آج سلیوشن پرووائڈنگ بن سکا, اسلام کیوں ایسے پیچھے رہ گیا, ہم کیوں کہ اسلام سلیوشن پرووائڈنگ نہیں. کیونکہ جو ادھر کے لوگ مسلمان ہیں وہ اگر دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کا نام لیتے ہیں وہ خود ہی ہاتھ پھیلا کے کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو, میں آپ کی مدد کے سہارے نہیں, مدد کے بغیر نہیں جی سکتا, اگر آپ مجھے مدد نہیں کریں گے میرے 2 وقت کی روٹی نہیں چلے گی گھر کے اندر, تو کیا آپ اسے عزت دیں گے. میں نے آپ کو شروع میں ایک سٹوری سنائی تھی کہ آپ کو ایک آپ کا ہیرو ہے جس نے آپ کی زندگی کے تمام مسئلے حل کر دیے, 90% میں کہتا ہوں حل کر دیے, آپ کو اس سے بینیفٹ ہو رہا ہے, تو آپ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھیں گے یا نہیں؟ آپ اس کے عقائد, اس کی آئیڈیالوجی, ہر چیز کو آپ لے لیں گے. تو اسی طرح ہی میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں, ایک بات کر رہا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں اسلام کا ریپرزینٹیٹر ہوں, جیسے اسلام نے کہا میں ویسے شکل بناتا ہوں, میں سر پہ پگڑی رکھتا ہوں, داڑھی رکھتا ہوں, وہ شخص خود ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہے کہ آپ دے دو نہیں تو میں 2 وقت میں مر جاؤں گا, تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ یہ سولوشن پرووائڈر نہیں ہے, یہ تو خود لوگ دوسروں سے مانگنے والے ہیں, یہ تو خود ایک پرابلم ہے جنہیں ضرورت ہے ہماری. تو یہ ریپرزینٹ اسلام کو کر رہے ہیں, اس کا مطلب اسلام نے کوئی پولیٹیکل یا کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں دی جس سے کوئی دنیا میں سلیوشن آ سکتا ہے, کوئی ریولیوشن کریٹ ہو سکتا ہے, کوئی آئیڈیالوجی کریٹ ہو سکتی ہے. اب ہم اس مدعے کو اور ڈیپ ڈاؤن سمجھیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسجد کہیں بھی کیا ہوتا تھا, ڈسپیوٹ ہوتا تھا, 2 لوگوں کے آپس میں تنازع ہوتا تھا, 2 لوگوں کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا, تو مسجد سے ایک شخص اٹھتا تھا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور اس مسئلے کو حل کرتے. کوئی گلی کا مسئلہ ہوتا, کوئی کنسٹرکشن, انجینئرنگ ٹائپ, سویلائزیشن کو بڑھانا, قوم کی ترقی کا مسئلہ ہو, تو وہ ایک شخص مسجد سے جاتا تھا. تو پھر کیا کر قوم نے سمجھا, قوم نے کہا ہمارا سولوشن پرووائڈر کہاں ہے, اس مسجد کے اندر بیٹھا ہے. اللہ کے رسول اس قوم کو آہستہ آہستہ کتنے عروج تک لے گئے. جب لوگوں نے دیکھا یہ سولوشن پرووائڈر ہے تو اس عقائد کو آہستہ آہستہ پورے رب نے ماننا شروع کر دیا, اور اتنی تیزی سے اس دنیا میں اللہ کے رسول کے عقائد کو ماننے والے مسلمان پھیلے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہاں سے وہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے جسے آج ہم بھول گئے ہیں. افغانستان کا جب ایک مولوی کھڑا ہوتا ہے
وہ کہتا ہے میں عوام کا جا کے مسئلہ حل کروں گا. کسی کا فصل کا مسئلہ ہے, کسی کا کاروباری بزنس کا مسئلہ ہے, کسی کا کوئی عدالت کا مسئلہ ہے, ڈسپیوٹ ہے, کسی کو روٹی نہیں مل رہی, کسی کو بھوک کا مسئلہ ہے, وہ میں پرووائڈ کروں گا, میں اس کا حل کروں گا. اللہ کے رسول نے یہی کیا ہے کہ پھر مدینہ کے اندر بھوکا ہے تو میں ڈبل بھوکا ہوں, تمہیں اس سے کم بھوک میں رکھا ہے, میں نے 2 پتھر باندھے ہیں, آپ نے 1 باندھا ہے, میں نے آپ کو کم بھوک میں رکھ کے خود ڈبل برداشت کر رہا ہوں, یعنی میں آپ سے بھی ابھی 1 درجہ نیچے ہوں. یہ پھر دنیا کہتی ہے کہ کیا لا ہے اس چیز کا. یہ ہم لاز کو سمجھیں گے, یا اللہ کے رسول کی زندگی اسٹریٹجی لیڈرشپ اور لاز کو سمجھیں گے. کیا لا ملا ہے لیڈر ریالٹی میں؟ وہ ہوتا ہے پہلا اصول, لا کو یاد کر لیں, وہ ہوتا ہے جو عوام سے, یعنی ایک مسلمان کی 5,000 ہے یا اس کا گزارا ہو رہا ہے, وہ 1,000 روپے کے اندر گزارا کر کے اسے پتہ ہے کہ 1,000 کے اندر اتنے مسائل آتے ہیں, میں عوام کا 10,000 کروں گا تو پھر میں 2,000 3,000 پہ آؤں گا. یعنی میں آپ کو ہر ریئل لائف ایگزامپل میں دے رہا ہوں. بھوک ہو, کوئی بھی سچویشن ہو, وہاں وہ لیڈر اپنا ایک معیار کرے گا کہ میں عوام سے نیچے رہوں گا تاکہ مجھے عوام کے مسئلے پتہ لگتے رہیں. اللہ کے رسول اس طرح اپنے, یہ پہلا اسلام کا لا ہے. اگر ایسا آپ کا لیڈر نہیں تو اس کا مطلب اس لیڈر کو گریبان سے پکڑ لیں, وہ لیڈر صحیح نہیں. اگر اس کا گھر آپ کے, یعنی ایک بھی جھگی میں رہنے والا آپ کے بچا ہوا ہے, اس کا گھر آپ کے گھر سے بڑا ہے, اس لیڈر کو پکڑ لیں, وہ لیڈر صحیح نہیں. یہ اسلام کا پہلا لا. کمپرومائز نہیں اسلام کے لا میں کرتا, مسلمان کمپرومائز نہیں کرتا ایسا. حضرت حسین نے یہی کیا کہ جدید تم اس لا میں نہیں آ رہے, تم پیسوں میں کھیل رہے, تم عیاشی میں ہو, کمپرومائز کر رہے ہو اسلام کے ان اصولوں کے اندر, میں تمہیں پکڑوں گا, جان دے دوں گا, ان لاز کو مت توڑو. یہ پہلا لا تھا جو حضرت حسین کے ذہن میں بھی تھا کہ یہ لا ٹوٹا تو امت ڈاؤن فال جائے گی. عوام سے زیادہ آگے یزید بڑھ رہا تھا اسلام کی, تو حضرت حسین اٹھے. اس کے علاوہ اور بھی لاز ہیں جو ہم سمجھیں گے. تو اسلام تب تک سولوشن پرووائڈر نہیں بن سکتا جب تک اسلام ریئل ورلڈ میں, ہم جو لوگ ہیں اسلام کے ریپرزینٹیٹر, اب ہم نے مولویوں کے اوپر تو ڈال دی بات بڑی آسانی سے. سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کے اوپر ڈال دو, ٹھیک ہے, نہیں مولوی کر رہے تو کیا ہے؟ صحابہ کرام کیا مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان تھے. اس سے آگے سلف و صالحین مختلف لوگ چلتے رہے, وہ مسلمان تھے. مجھے سمجھ آ گئی. اب بڑا آسان طریقہ کہ میں مولوی کے اوپر پھینکوں, میں کچھ اسلام کا کروں ہی نا, یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے. میں کہوں یہ لوگ نہیں ٹھیک, اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا, ان لوگوں کے اندر خامی ہے تو نہیں ہو رہا, وہ درست کر لیں گے تو مولوی اوپر چلے جائیں گے, وہی بیسٹ, ان جیسا کوئی نہیں. یہ پھر ہر فرد مسلمان کے اوپر جسے سمجھ آ رہی ہے, آپ جیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے, آپ کے اوپر چیز ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں, ان سٹیپس کو لیں, اسٹریٹجی سیریز سپر پاور سیریز کی جو میں باتیں سمجھا رہا ہوں, ان لاز کو آپ سمجھیں اور آپ عہد کریں کہ آپ نے ان لاز پہ چلنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ارد گرد کون آپ سولوشن پرووائڈر ہیں یا نہیں ہیں. اسی سیریز کے اندر میں آگے آپ کو جا کے بیس بردرہڈ اسٹریٹجی اور دوسری اسٹریٹجیز کو سمجھاؤں گا جو ویلیو ایڈیشن ہوگی جسے ہم سمجھیں گے. اور یہی چیز کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اب سولوشن پرووائڈر بنیں. اگر مولوی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, تو آپ نے سولوشن پرووائڈر بننا ہے. اور آگے وہ سولوشن پرووائڈر کیسے بننا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو آگے سمجھاؤں گا. اور دوسری چیز, اس سے پہلے میں آپ کو بیس سمجھاؤں گا, کس بیس پہ ہوتا ہے, پرنسپلز کیا ہوتے ہیں, اور سپر پاور سیریز کو ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے اپنی سیریز میں کنٹینیو کرتے رہیں گے.